السلام علیکم ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کیو این ایس میں۔ ناظرین، آج شہر سری نگر کے سونوار علاقے میں ایک دکاندار کو سری نگر میونسپلٹی کے لوگوں نے اس لیے مارا کیونکہ اس کی دکان سے پالیتھینز نکلے۔ جی ہاں ناظرین، آپ میں سے مجھے لگتا ہے بہت ساروں نے یہ خبر پہلے ہی ہماری یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پہ دیکھی ہی ہوگی۔ اس کی تفصیلات میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ کیا پالیتھین کا استعمال جو ہے اتنا خطرناک ہے کہ اس کی وجہ سے کسی کو مارا بھی جا سکتا ہے، اس کو پیٹا بھی جا سکتا ہے، حتیٰ کہ اس پہ ایسا حملہ کہ اس کی جان بھی چلی جا سکتی تھی، وہ مر بھی سکتا تھا۔ کیا اتنا خطرناک ہے پالیتھین کا یوز؟ کیا اتنی خطرناک ہے یہ پالیتھین کہ اس کی وجہ سے کسی انسان کو مارنا جو ہے یہ جسٹیفائی بنتا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پالیتھین کو بین کرنا ہی کرنا ہے؟ کیا اس کے بغیر کوئی اور اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے؟ آپ پالیتھین کو بین کرو، ٹھیک ہے، کس پالیتھین کو بین کرو گے آپ؟ وہ پالیتھین جو ہمارے سبزی فروش، میوہ فروش، کریانہ والے دکاندار جو ہے وہ خرید کے لاتے ہیں اور اس میں پھر خریداروں کے لیے جو ہے خریدی ہوئی چیزیں ان کی اس میں بھر کے دے دیتے ہیں، اس پالیتھین کو آپ بین کرو گے تاکہ پولوشن نہ پھیلے، ٹھیک ہے؟ تو اس پالیتھین کا کیا جو آلریڈی کمپنی سے پیکڈ کی شکل میں آتا ہے؟ بہت ساری ایٹیبلز آپ کھاتے ہو، آپ کے بچے چپس کھاتے ہوں گے، آئس کریم کھاتے ہوں گے، آپ بھی آئس کریم کھاتے ہوں گے، چاکلیٹ کھاتے ہوں گے، بسکٹس اور بھی بہت ساری چیزیں، سب کے نام تو میں نے گن نہیں سکتا، جو بالکل باضابطہ جو ہے پالیتھین میں پیک ہو کے آتی ہے۔ کیا وہ بین نہیں ہے؟ ان کو آپ بین نہیں کرو گے؟ یا پھر آپ یہ جسٹیفائی کرو کہ اس سے جو ہے اس والے پالیتھین سے پولوشن نہیں پھیلتا ہے؟ پولوشن اگر پھیلتا ہے تو صرف وہ ان لفافوں سے، اس پالیتھین سے جس میں دکاندار جو ہے میوہ فروش، سبزی فروش، کریانہ والے جو ہے خریداروں کو خریدی ہوئی چیزیں بھر کے دیتے ہیں۔ کیا اسی ایک پالیتھین سے آپ کو لگ رہا ہے کہ پولوشن ہو رہا ہے؟ آپ سری نگر میونسپلٹی والے تھوڑا سا کلیئر اپنے سٹینڈ کو کرو کہ بین کس چیز کو کر رہے ہو آپ پالیتھین کو بین کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ کیا سارا پالیتھین ایک جیسا ہے کہ پالیتھین میں بھی پھر کلاسیفیکیشن ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ چپس والے چپس پیکٹ کے جو اوپر سے جو دودھ کے پیکٹ کے اوپر سے جو یا باقی اتنا ہی نہیں ہے، ایٹیبلز کی بات چھوڑیے، آپ پھر کاسمیٹکس میں جائیے، آپ ایون جو ہاسپٹلس میں سپلائی ہوتی ہے چیزیں، کچھ بھی، اینی تھنگ، کمبل، آپ کچھ بھی لائیے نا سر، تو پالیتھین کی پیکنگ 90%، کیا میں کہتا ہوں 99% آرٹیکلز میں، پروڈکٹس میں ہوتی ہی ہوتی ہے۔ ان کو آپ بین نہیں کرو گے، بین اس کو کرو گے۔ اچھا، بین کہاں پہ کر رہے ہو آپ؟ بین آپ شاپ کیپر کی دکان پہ آ کے کر رہے ہو، پٹری والے کی دکان پہ آ کے کر رہے ہو، ریڈی والے کی دکان پہ آپ کے بین کر رہے ہو، آپ ان کے نام پہ آپ بڑے بڑے رقم جو ہے ان پہ جرمانے عائد کرتے ہو۔ واہ، یہ کیسی آپ کی دانش مندی، یہ کیسی آپ کی سوچ، یہ کیسی آپ کی پلاننگ ہے؟ اس میں مجھے لگتا ہے کہ یورپین کنٹریز، امریکن کنٹریز کے بڑے بڑے تھنک ٹینکس بھی فیل ہیں آپ کی سوچ پہ، آپ کی سوچ پہ۔ کیا کہیں اب، الفاظ نہیں ہے۔ بین کر رہے ہو آپ، کس کو بین کر رہے ہو یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، کیوں کر رہے ہو یہ بھی آپ کو پتہ نہیں ہے، اور پھر بین کرنے کی بین اس طرح کر رہے ہو آپ کہ جیسے وہ کوئی پالیتھین نہیں ہے بلکہ کچھ ایسے بامب ہے، ایسے گرینیڈز ہے جن کی وجہ سے بہت بڑے بڑے بلاسٹ ہو سکتے ہیں، لوگوں کی جانیں جا سکتی ہے۔ ہم مانتے ہیں پالیتھین جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو ہماری زمین کے لیے، ہماری لینڈ کے لیے، ہماری سوائل کے لیے بالکل ایک زہر ہے، مانتے ہیں ہم، لیکن یہ کوئی سولوشن نہیں ہے۔ آپ ایک سبزی فروش کی دکان پہ جا کے اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہو، اس کے غریب ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہو۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ بیچارہ ایک غریب آدمی ہے، اس کا نہ کسی پولیٹیشین کے ساتھ، نہ کسی لیڈر کے ساتھ، نہ کسی بیوروکریٹ کے ساتھ کوئی اٹھنا بیٹھنا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو دبوچو، مارو، اور مارو ایسے کہ اس کو ہاسپٹل تک پہنچا دو۔ یہی ہے آپ کا کام؟ نہیں جی، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔
آپ پہلے اپنا کام سمجھو. کتنے ڈسٹ بنس ہیں ہمارے سری نگر سٹی میں؟ ہماری سری نگر سٹی کی حالت کیا ہے اس وقت؟ کہیں پہ بھی ہم جائیں گے، ہر جگہ جو ہے کسی بھی سیکٹر میں کسی بھی جگہ ڈیولپمنٹ دکھتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک نیچرل ایک چیز ہے، یہ تو ہوگا ہی. آج سے پہلے جو 10 سال تھا، آج 10 سال کے بعد ڈیولپمنٹ ایک ضروری چیز ہے. آج 10 سال کے بعد، آج سے 10 سال کے بعد ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ضرور آئی ہوگی. لیکن سری نگر سٹی ہماری ایسی ہے جو آپ دیکھو گے کہ کسی بھی حساب سے ڈیولپ نہیں ہو رہی ہے. بالکل اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، اللہ کے نام پہ اس کو بالکل چھوڑ دیا گیا ہے. لوگ جیسے چاہے رہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کی. اب انفراسٹرکچر کی بات میں نہیں کروں گا اس وقت، کیونکہ میرا ٹاپک اس وقت صرف پالیتھین ہے، ایس ایم سی ہے. میں ادروائز روڈز باقی چیزوں کی بات بھی کر سکتے ہیں ہم. سری نگر سٹی کی حالت کیا بنا دی آپ نے؟ کس حساب سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ اب شاید خیر راجدھانی اس کو پرٹیکولرلی تو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن راجدھانی رہی ہے. کیا حالت کر دی ہے آپ نے اس کی؟ آپ اس کی حالت کبھی دیکھ رہے ہو؟ ہماری ہیریٹیج سائٹس کی حالت کیا ہے؟ چھوڑیے، بہرحال اس ٹاپک کو ابھی میں چھیڑوں گا نہیں. میں واپس اپنے اس پالیتھین اور ایس ایم سی کے مدعے پہ آتا ہوں. تو کیا ہے آپ کی پلاننگ؟ ڈسٹ بنس کہاں کہاں پہ ہے؟ لال چوک میں آپ کے کتنے ڈسٹ بنس ہیں؟ سونوار علاقہ ہے، کتنے ڈسٹ بنس ہیں؟ آپ نے کتنے ڈسٹ بنس رکھے ہیں؟ پاپولیشن کتنی ہے؟ آمد و رفت کتنی ہے لوگوں کی؟ پھر اس کے حساب سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جتنے ڈسٹ بنس آپ نے رکھے ہیں وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اس کو میچ کر رہا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. اور آپ نے ڈسٹ بنس کون سے رکھے ہیں؟ ایک آپ نے ایک بالٹی خریدا ہے، وہ رکھا ہے. ایک بکٹ خریدا ہے، وہ رکھا ہے آپ نے. ایک کنٹینر رکھا ہے، اس کو لکھ دیا آپ نے یہ ڈسٹ بن ہے. وہ ڈسٹ بن، اس کو ڈسٹ بن نہیں کہتے ہیں. ڈسٹ بن ہمیں چاہیے بالکل الگ الگ، سالڈ ویسٹ کے لیے الگ، لکوڈ کے لیے جو ویٹ آئٹمز ہوتی ہے، جو ڈرائی آئٹمز ہوتی ہے، جو ڈیگریڈیبل ہوتی ہے، جو نان ڈیگریڈیبل ہوتی ہے. ہر چیز کے لیے الگ الگ ایک ہونا چاہیے. پھر آپ صبح آ جاؤ، اس کو پھر آپ اپنا ٹرانسپورٹ یوز کر کے کسی اور جگہ منتقل کریں. جو ڈسٹروائے آپ کر سکتے ہو اس کو ڈسٹروائے کرو، جو ڈسٹروائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ڈسٹروائے مت کرو، ویسے بھی ختم ہوگی. آپ ڈسٹ بنس ڈالیے نا سر. آپ ڈسٹ بنس ہماری ہر جگہ پہ رکھیے. ہم ڈسٹ بن یوز کریں گے. آپ لوگوں کو ڈسٹ بن یوز کرنے کے لیے بھی آپ کام کر سکتے ہو. آپ نے ماسک پہنوائی ہمیں، یہ بھی ایڈمنسٹریشن کا ہی کام تھا. ہم نے ماسک پہن لی. آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ کا کہا، ہم نے مانا. آپ ڈسٹ بنز رکھیے، ڈسٹ بنز بھی یوز ہوں گے. میں مانتا ہوں کہ ایک ایٹ اے ٹائم سب کچھ نہیں ہوتا ہے، ٹائم لگتا ہے، لیکن ہونا چاہیے، ہوگا. آپ ہم یہ بھی کئی دنوں سے سن رہے ہیں کہ یہ جو پالیتھین ہے یہ فورین کنٹریز میں بھی یوز ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یوز کر کے اس کو ڈسٹ بن میں ڈالا جاتا ہے. پھر وہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے جو وہاں کی میونسپلٹی ہے وہ اس کو اٹھا کر میلٹ کر دیتے ہیں، ڈسٹروائے کرتے ہیں. اور اس کو میلٹ کر کے یوز بھی کیا جا سکتا ہے، بہت ساری چیزوں میں آپ یوز بھی کر سکتے ہو. کن لوگوں کو رکھا ہے آپ نے ایس ایم سی میں؟ کیا یہ سری نگر میونسپلٹی کوئی ایسا ادارہ ہے جو صاف صفائی اور ڈیولپمنٹ کا کام کرتا ہے، یا پھر یہ گنڈوں اور ٹپوریوں کی جماعت بن گئی ہے؟ اب کر کیا رہے ہیں؟ ہر دن، ہر آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں. کسی بھی سوشل میڈیا پہ آپ جائیے، کسی بھی پلیٹ فارم پہ آپ دیکھو گے دن بھر لڑائیاں میونسپلٹی اور دکانداروں کے بھی. کن دکانداروں کو آپ ستا رہے ہیں؟ یہ دکاندار جو 2019، 2020، 2021 میں بھی ابھی سفر کر رہے ہیں، جو اقتصادی طور ابھی بہت پریشان ہیں، جو اقتصادی طور کافی بدحالی کے شکار ہیں. شرم آنی چاہیے آپ کو، شرم آنی چاہیے آپ کو. آپ نے ہمت کہاں سے لائی؟ ایک غریب دکاندار پہ آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. ایک غریب جو پٹری پہ بیٹھا ہوا ہے، اپنی اہل و عیال کے لیے روٹی کا انتظام کر رہا ہے، اس کو آپ مار رہے ہیں، اس کو آپ زخمی کر رہے ہیں. آپ ہمیں سپورٹ کرو گے یا پھر آپ ہمارا سپورٹ جو ہے ہم سے چھین رہے ہو؟ آپ اپنا پہلے آپ اپنا موقف جو ہے واضح کیجئے
کہ آپ کا کام کیا ہے, آپ کی ریسپانسبلٹی کیا ہے, آپ کو کرنا کیا ہے, آپ کر کیا رہے ہو. آپ پہلے خود سمجھو. لوگوں کو ابھی پولوشن سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, لوگوں کو یہ کلاسیفیکیشن سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں میں کچھ لوگ ان پڑھ بھی ہیں, کچھ پڑھے لکھے ہیں, کچھ یہ چیزیں جاننے والے ہیں, کچھ یہ چیزیں جاننے والے نہیں ہیں. لیکن کم سے کم آپ لوگوں کو تو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کس طرح آپ پولوشن ختم کر رہے ہو. وداؤٹ ڈسٹ بنس, ڈسٹ بن کہیں نہیں ہے. بس پالیتھین کو بین کرو. پالیتھین کو کہاں بین کرو؟ دکان پہ, چھاپڑی فروش کی دکان پہ, پٹریوں پہ, ان کو کیا کرو آپ, بین کرو. اور جو مینوفیکچر کر رہے ہیں وہ آپ کے کیا لگ رہے ہیں؟ وہ آپ کے کچھ خاص رشتہ دار ہیں, ان کے ساتھ آپ کا کیا اثر رسوخ ہے کہ ان کو آپ کچھ نہیں کہہ رہے ہو؟ یہ مینوفیکچر بھی ہوتا ہے, اس کے بعد ٹرانسپورٹ بھی ہوتا ہے. ٹرانسپورٹ ہونے کے بعد جو ہے بہت سارے مرحلوں سے, میرا کہنے کا مطلب جو ہے کہ مینوفیکچرنگ کو لے کے پھر دکاندار, ایک عام دکاندار تک پہنچنے میں جو ہے اس کو بہت سارے مرحلے طے کرنے پڑتے ہیں. ان مرحلوں کو, سارے بڑے بڑے مرحلوں کو آپ چھوڑ کے, مینوفیکچرنگ کو آپ چھوڑ کے, ٹرانسپورٹیشن کو آپ چھوڑ کے ایک غریب دکاندار کے پاس آ جاتے ہو, اس کے اوپر جرمانہ عائد کرتے ہو. مجھے لگتا ہے ایک مہینے کی کمائی جو آپ 1 گھنٹے میں جرمانے کے نام پہ اسے چھین کے لے جاتے ہو آپ. لہٰذا یہ پلاننگ ہی فیل ہے. ہم جو ہے, ہمارا یہ فرض بنتا ہے, ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم نے یہ بات کی, آپ کا, لوگوں کا, اپنے ناظرین کا درد سمجھ کر یہ بات ہم نے اٹھائی, یہ بات ہم نے کی کہ گورنمنٹ تھوڑی سی حرکت میں آئے, گورنمنٹ تھوڑی سی سوچے. ہمارے آفیسران جو ہے, ہمارے بیوروکریٹس جو ہیں, ایس ایم سی کے آفیسر جو ہیں, وہ ذرا سوچے وہ کرنا کیا چاہتے ہیں, کس کے لیے کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, اور کیا کر رہے ہیں. جو وہ کر رہے ہیں اس سے کچھ ہوگا؟ 20 سال سے, 25 سال سے, 30 سال سے ہم بھی سنتے آ رہے ہیں کہ لفافے کی وجہ سے جرمانہ ہو گیا. پھر ہوا کیا؟ 20 سالوں سے, 30 سالوں سے, 3 دہائیوں سے آپ, یا 2 دہائیوں سے آپ جرمانہ تو کر رہے ہو. ہوا کیا آخر؟ واٹ از دا اینڈ پروڈکٹ؟ واٹ از دا ریزلٹ؟ واٹ از دا آؤٹ کم؟ فارمیلٹی کے نام پہ آپ ایک راؤنڈ لگا دیتے ہو مارکیٹ میں, اس کے بعد چالان, اس کے بعد جرمانے, اس کے بعد یہ ایک فارمیلٹی. دس از جسٹ اے فارمیلٹی اینڈ نتھنگ ایلس. باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے QNS. مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.